روزگار نوجوانوں کو اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو یعنی سیلف امپلائمنٹ فراہم کرنے کے لیے جو ہے ایک خطیر رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے۔ پنجاب کا بجٹ آنے جا رہا ہے اور اس بجٹ کے آتے ہی پنجاب حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پر پیپلز پارٹی نے ایک حقائق نامہ جاری کیا ہے۔ اس حقائق نامے کے مطابق پنجاب حکومت پر پیپلز پارٹی نے مختلف قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حقائق نامے کے مطابق سستی روٹی اسکیم پر اربوں روپے ضائع کیے گئے، شریف برادران کی شوگر ملیں ہونے کی وجہ سے چینی کا بحران پیدا کیا گیا، ٹاسک فورسز قائم کر کے لوگوں کو نوازا کیا، محکمہ صحت کے 1.2 ارب روپے کی ترقیاتی فنڈز استعمال نہ ہو سکے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ حقائق نامہ ہے جو پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت کے بارے میں پیش کیا ہے۔ اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تنویر اشرف کارا صاحب، جو کہ منسٹر رہ چکے ہیں پنجاب گورنمنٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ کامل علی آغا صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف سے آپ کا تعلق ہے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو خواجہ عمران نذیر، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے قائرہ صاحب، یہ جو حقائق نامہ آپ نے جاری کیا ہے، یہ صرف اس سال کے لیے ہے کیونکہ پہلے تو آپ خود بجٹ پیش کرتے رہے؟ جی، دراصل جو حقائق نامہ اس سے بات تھوڑی آگے بڑھ چکی ہے۔ آج میں نے شیڈو بجٹ پیش کیا، ہم نے پورا بجٹ بنایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فیس ہم نے لکھی کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہوتی تو ہم ریونیوز کیسے جنریٹ کریں اور اس کو استعمال کیسے کرتے۔ لیکن سب سے بڑی جو نااہلی میں سمجھوں گا یا سب سے بڑی جو کمزوری اس گورنمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ تو میں نے بنایا یا پنجاب گورنمنٹ نے بنایا اور اس میں اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے رقم مختص کی گئی، لیکن ہر سال، پہلے سال بھی، دوسرا سال بھی اور تیسرے سال بھی اس کی یوٹیلائزیشن اتنی لو رہی کہ وہ پیسہ استعمال ہی نہیں ہو سکا۔ اگر سکولز کے اگر ہم ایجوکیشن میں دیکھیں، اگر ہم ہیلتھ میں دیکھیں، اور اس سال کی آپ کو میں بتا دیتا ہوں 193 بلین جو ہے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا اور صرف 120 جس میں صرف 61 بلین روپیز 30 اپریل تک استعمال ہو سکا۔ تو یہ کتنی بڑی نااہلی ہے کہ پیسہ ہوتے ہوئے گورنمنٹ جو اس کو استعمال نہ کر پائے۔ تو کیا وجہ ہے، کہاں پہ جاتا ہے یہ پیسہ، کیوں نہیں اس کو استعمال کیا جاتا؟ جی، اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ کی اگر پلاننگ امپلیمنٹیشن ہوگی، وہ گورنمنٹ کی گرپ ہوگی، گورننس بہتر ہوگی تو یہ پیسہ استعمال ہو سکے گا، ورنہ یہ پیسہ، یہ فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہمارے پاس لونز ہیں کہ جس کے فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں، فورن لونز ہیں، بڑے سافٹ لونز ہیں، ان کے فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں، لیکن پیسہ ہوتے ہوئے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس پیسے کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ وجہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ امپلیمنٹ کرے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ امپلیمنٹ کرے۔ یہیں پہ میں خواجہ صاحب سے اس کا جواب لینا چاہوں گی۔ آپ نے حقائق نامہ بھی پڑھ لیا ہوگا، شیڈو بجٹ بھی دیکھ لیا ہوگا، یہ بتائیے ان تمام الزامات کا کیا جواب دیتی ہے آپ کی حکومت؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تنویر اشرف کارا صاحب کی بات کا صرف اتنا جواب دوں گا جی کہ یہ 3 سال خود فائنانس منسٹر رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ گورنمنٹ میں رہے ہیں، اور جو آج یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، کاش انہوں نے پہلے بھی ایسی کوئی بات کم از کم میرے کان میں کہہ دی ہوتی، کیونکہ میرے تو یہ بڑے اچھے دوست ہیں، میرے کان میں بھی انہوں نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ آج انہوں نے بہرحال شیڈو بجٹ بھی پیش کر دیا ہے، لیکن میں اتنی چیز کرنا چاہتا ہوں جی، کیبنٹ میں بالکل کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں آن اوتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ایسی کسی نے کوئی بات کیبنٹ میں نہیں کی، بہرحال اب انہوں نے اپنی ٹرن کر لیا میری بات۔ ہاں جی، ہمارا جو بجٹ دیکھیں، ہمارا جو بجٹ آ رہا ہے اللہ کے فضل سے کل انشاءاللہ تعالی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں فیڈرل بجٹ ہے، اس میں انہوں نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس اور اپنے ایوان صدر کے لیے 15 سے 20 کروڑ روپے فنڈ کا اضافہ کر لیا، لیکن ہم جو بجٹ لے کر آ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اس بجٹ میں ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں گے، اور ایوان وزیر اعلیٰ کے فنڈ میں ہم کٹ شارٹ لگا رہے ہیں اور اپنے بجٹ میں نمایاں کمی کریں گے، والنٹری کمی کریں گے، والنٹر کمی کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ان کے جو سوال آپ نے جنہوں نے سوال کیا ہے، دیکھیں تمام منصوبوں پر یکمشت رقم خرچ نہیں ہو جاتی، ایک منصوبہ شروع ہوتا ہے تو سارا پیسہ ایک دن میں نہیں لگ جاتا، ٹرن بائی ٹرن پیسہ لگنا ہوتا ہے، اور اس میں اگر کچھ سیونگز ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی آدمی ہے یہ جان بوجھ کے چیزوں کو مینپولیٹ کر رہے ہیں۔ اور 3 سال ان کو کوئی بات یاد نہیں آئی، آج ان کو اچانک سب کچھ یاد آ گیا، تو بہرحال میرے بھائی ہیں، میں اب ان کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ چلے ان کے بھائی ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ 3 سال کو نہیں یاد آیا۔ کارا صاحب، ایک بات آپ نے اٹھا دی، اس کے علاوہ پچھلے سال ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس کے مطابق پنجاب کے شہروں میں پر کیپٹا اخراجات میں ناانصافی کی گئی تھی۔ لاہور میں 535,000 روپے پر 35,000 پر کیپٹا خرچ کیے گئے، جبکہ راولپنڈی میں 10,000
اور گجرانوالہ میں 7,000 روپے. یہ کیا ناانصافی ہے؟ جی دیکھیے، آج ہم نے یہ بات بھی اس بجٹ میں کہی کہ جو ایک ہمارے پاس فائنانس کمیشن سے جو وسائل کی تقسیم ہوتی ہے تمام صوبوں میں، ہم نے اعلان کیا کہ پروونشل فائنانس کمیشن وہ ہم بنائیں گے اور تمام ڈسٹرکٹس میں اس کا منصفانہ تقسیم کریں گے ان کی آبادی کے لحاظ سے اور ان کی غربت کے لحاظ سے. اس چیز کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر 193 ارب روپے کا اگر بجٹ اناؤنس ہوا اور آج اگر 30 اپریل تک 61 ارب استعمال ہوا، اس میں اس کو ری پریورٹائز کر دیا جاتا ہے. جو ڈی جی خان کا پیسہ اٹھا کے لاہور میں لایا جاتا ہے، اٹا کا پیسہ لا کے وہ لاہور میں لگایا جاتا ہے، اور یہ جو مگر کیوں لاہور میں اتنی کون سی آپ کو ڈیولپمنٹ چاہیے؟ کیا وجہ ہے لاہور میں اتنی زیادہ محبت کی لاہور سے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، ہم آپ سے پوچھیں قائرہ صاحب، کیا وجہ ہے لاہور کے اوپر کیوں اتنی توجہ دی جاتی ہے؟ اس میں کیونکہ چیف منسٹر کا گھر لاہور میں ہے، ان کا خاص پیار ہے لاہور کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہ لاہور میں بھی پیسہ استعمال ہونا چاہیے، لیکن اگر ابھی 30% پیسہ جو 60 ارب میں سے 30% لاہور میں استعمال ہو گیا. کیوں؟ آپ جواب دے دیجئے مجھے. آپ پہلے والے سوال کا تو آپ نے جواب دے دیا، قائرہ صاحب نے پہلے کیوں نہیں بولا. اب اس کا تو وہ جواب نہ دیں، کوئی اور جواب دیں اگر بہتر ہوگا. میں نے بھیا یہ نہیں کہا کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں بولا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ صرف ایک سیاست ہے. 3 سال بعد اللہ کے فضل سے ہم ان کے بغیر بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم جو صبح بجٹ پیش کریں گے اس کا آپ کو حساب بھی دیں گے، اور اللہ کے فضل سے مثالی بجٹ اور عوام دوست بجٹ ہوگا. اور یہ جو بات بار بار کرتے ہیں لاہور لاہور لاہور، ان کو لاہوریوں سے لگتا ہے کوئی خاص دشمنی ہے، ان کو کوئی لاہور فوبیا ہو گیا. گجراتیوں سے ان کی دشمنی ہے، ان سے صلح کر رہی ہے بڑی اچھی. پہلے ان کو ڈاکو کہتے تھے، اب انہوں نے صلح کر لی ہے. کامل علی آغا صاحب لیٹ شامل ہوئے ہیں، ان کو بولنے دیں، کیونکہ وہ آپ لوگ ان کو قائرہ صاحب کو تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک چیز میں گزارش، مجھے اجازت دیجئے 1 منٹ کے لیے، کہ ابھی 3 مہینے میں 4 فائنانس منسٹر چینج ہوئے. سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہوا ایز ایڈوائزر. اس کے بعد دوسرے جو منسٹرز ہیں کامران مائیکل، ان کا نوٹیفیکیشن ہوا. پھر مجتبیٰ شجاع الرحمان کا ہوا. پھر دوبارہ کامران مائیکل کا ہوا. اور تو بجٹ کون بنائے گا؟ اور بجٹ سائزی میں وہ فائنانس منسٹر کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ گورنمنٹ بتائے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں. قائرہ صاحب آپ کیا ریکمینڈ کریں گے اس بجٹ کے لیے؟ جی میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اپنی امپلیمنٹیشن اتنا پیسہ گورنمنٹ رکھے جو وہ استعمال کر سکتی ہے، اور جو بجائے اس کے وہ پیسہ ڈیولپمنٹ کے لیے پڑا رہے، اس پیسے کو استعمال کر کے اپنا اوور ڈرافٹ کو ختم کریں جو 37 بلین کا ہے. اور وہ زیرو اوور ڈرافٹ کے اوپر یہ گورنمنٹ کام کر سکتی ہے اگر یہ اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کو بہتر کرے، اور وہ کرنا چاہیں ہو سکتا ہے. میں آپ کو پچھلی گورنمنٹ چودھری فلاحی کی جو گورنمنٹ تھی، ان کے آخری 2 بجٹ مور دین 90% کی یوٹیلائزیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اور ان کا 120 ارب ان کا آخری بجٹ تھا اور 98 بلین اس میں استعمال ہوا. اس کا مطلب ہے کہ استعمال یہ پیسہ ہو سکتا ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ ہو سکتا ہے، امپلیمنٹیشن بہتر طریقے کے ساتھ اس کو استعمال کیا. امید کریں گے کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں بہتر امپلیمنٹیشن ہوئی ہو. بہت بہت شکریہ قائرہ صاحب اور خواجہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. آج ہم نے آپ کو مختلف چیزیں بتائیں. سب سے امپورٹنٹ کہ انکوائری ہونے چاہیے، جو واقعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، مگر وقت ختم ہو رہا ہے. صفحہ حدیث میں ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں اور newsbeat@sama.tv newsbeat@sama.tv. اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آن نیوز بیٹ وتھ فریہ ادریس. یہ ہمارا فیس بک پیج ہے. ڈو رائٹ ٹو اس، وی آلویز ریسپونڈ ٹو اٹ. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے اب کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.